بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن پاک کی مختلف آیات کی مدد سے رسولوں کے بارے میں، وہ رسول جو اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کے تھرو اپنا پیغام ان رسولوں کے تھرو پہنچایا، تو ان رسولوں کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیات ہیں، جو اللہ پاک کی باتیں ہیں یا حکم ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ آیات ان ٹاپکس پہ ایک ترتیب کے ساتھ سینڈ کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ خود ان پہ غور کریں، خود پڑھیں، انہیں اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھیں۔ اوپر آیت کا حوالہ ہوتا ہے، آپ اپنے حساب سے، اور ایون ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو اپنے حساب سے اپنے ترجمے آپ کے ساتھ بے شک پڑھیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس کو خود سمجھیں۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، پس بعد لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعد پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ اس میں اگر یہی آیت جو ہم نے کل کی ہے، لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے آیت کی ہے، وہ اور یہ دیکھیں تو مضمون کے لحاظ سے دونوں آیات آلموسٹ سیم ہیں، وہی بات اس میں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ آیت ہم پہلے میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہ کر چکے ہیں توحید کے ٹاپک میں، تو اس آیت میں دیکھیں کہ توحید بھی بڑی کھل کے واضح ہو رہی ہے، لیکن رسولوں کے بارے میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، تو ہم دوبارہ اس کو کر رہے ہیں رسولوں کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی اس میں بھی میں نے پوری وہ بتایا کہ ہر امت میں ایک رسول آیا ہے، اور اس پہ وہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ شاید ہندوستان میں، کیونکہ یہاں بھی تو بہت ساری امتیں یا بہت سارے قبیلے آباد تھے، تو ان پہ بھی یقیناً آئے ہوں گے، تو وہ ایگزیکٹلی یہی بات اس میں بھی ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، تو یہ وہ توحید کا پارٹ آ گیا۔ تو ہم اصل میں بات تو رسولوں کی کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسولوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں یا ان کا پیغام کیا ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مین پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، توحید کا پرچار کرنے کے لیے آتے تھے وہ، اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ یہی ہم نے لاسٹ آیت میں بھی پڑھا، اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعد لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، کہ بعد لوگوں کو ہدایت تو اللہ کی ہی طرف سے ہے، یہ تو یقیناً یہ سرٹن ہے کہ ہدایت تو اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، اور وہ انسان کو اس کوشش اور اس نیت کا ہی اصل میں اسی کے لیے ہی پرکھا جانا ہے۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے، ہماری جو نیت اور کوشش ہے اور ہمارا جو ایمان ہے، کہ ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے، وہ ایک اللہ پہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد نیت اور کوشش ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کوشش اور نیت کا ہی ہمیں حساب دینا ہے اور اسی کا اجر ملنا ہے۔ باقی ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اچھا، بعد لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعد پر گمراہی ثابت ہوگی، لیکن جو گمراہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں، اور بائی ڈیفالٹ تو ہمارے لیے ہدایت ہی ہے، اس کے بعد گمراہی جو ہے وہ ہم خود اختیار کرتے ہیں۔ مینز وہ ہم جو پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت پہ، دین فطرت پہ، مینز ہم دین پہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈائیورژن جو ہے وہ ہم خود کرتے ہیں، گمراہی ہم اس سے خود کرتے ہیں، تو وہ گمراہی ثابت ہو جاتی ہے جب، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب جب انسان اپنی اس ایج کو پہنچتا ہے کہ جب وہ میچور ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کا تو اس کو کوئی حساب بھی نہیں ہے، بچے کا، نابالغ کا، یا نہ سمجھ کا، یا جو پاگل ہے جس کا دماغ نہیں صحیح یا نہیں چلتا صحیح، اس کا حساب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو عقل اور بالغ کہتے ہیں نا، جس کی عقل ہے اور وہ بالغ ہے، تو اس کے بعد پھر ڈیسیژن اس کے اپنے ہیں۔ اگر وہ پھر گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اس پہ پھر ظاہری بات ہے اس کو پکڑ ہوگی، اس پہ پھر گمراہی ثابت ہو جائے گی۔
اچھا، پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ ایگزیکٹلی وہی لاسٹ آیت والی بات کہ وہ جو رسول جب ہر امت میں آتا ہے تو ان کا پھر حساب کتاب کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو جٹلانے والے ہوتے ہیں ان کو عذاب دیا جاتا ہے. تو وہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ذرا چل پھر کے دیکھ لو کہ جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اور یہ کیونکہ مکہ مدینہ کے لوگوں پہ اتر رہی تھیں یہ آیات، تو ان کے ارد گرد تو بہت ساری ایسی نشانیاں تھیں جہاں رسول آئے، اور جو سارے بنی اسرائیل کے رسول تھے وہ ان کے ارد گرد ہی آئے تھے، اور ان کے جو بھی آیا ان کے ساتھ پھر کیا کیا عذاب ہوئے اور کس طرح ان کی بستیاں الٹیں اور کیا کیا ہوا، اس کے اثرات موجود تھے. تو اللہ پاک اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر.